خود ذات خدا۔ روزے دی جزا اللہ دی ذات ہے، نماز جنت واسطے، زکوٰۃ جنت واسطے، عمرہ حج جنت واسطے، لیکن رب فرماندا ہے سونا جڑا روزہ رکھے میری رضا دے واسطے میں خود او دی جزا، تے جنوں خالق جنت دا مل جائے پھر انہوں اور کی چاہیے کہ جنت دا خالق اس نوں مل گیا۔ لہذا عزیزان من، میرے نبی نے فرمایا جدو رمضان المبارک دا مہینہ ہوندا ہے اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے، جنت دے دروازے کھل جاندے نے، جہنم دے بند ہو جاندے نے، شیاطین نو جکڑیا جاندا ہے، شیطان جکڑیا جاندا ہے، اللہ مومن دے رزق نو بڑھا دیندا ہے، اللہ عبادت دے اندر برکت فرما دیندا ہے، بندہ نفل پڑھے فرضاں دے برابر، فرض پڑھے 70 فرضاں دے برابر ثواب ملدا ہے۔ لہذا عزیزان من، بات ذہن دے اندر رکھنا، ان کہہ لو کہ رحمتاں دے خزانے لے کے رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اس دا ایک ایک لمحہ بابرکت ہے، رحمتاں دے خزینے تے خزانے لے کے آیا ہے۔ لہذا وہ مسلمان کتنا خوش قسمت ہے کہ جس نو اللہ نے رمضان دا مہینہ نصیب فرمایا تے انہیں پھر اے دیا فائدہ اٹھایا، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن دی تلاوت بھی کیتی، تہجد بھی پڑھی، غریباں نو دی غمخاری بھی کیتی، پڑوسیاں تے ہمسایاں دا خیال بھی کیتا۔ حضور فرمانے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبک، فرمایا اللہ تعالیٰ او دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا جڑا اللہ دی رضا دے واسطے روزے رکھے۔ عزیزان من، چونکہ دوسری تاریخ ہے رمضان المبارک دی، اور 3 رمضان المبارک اس ہستی دے نال اے دن منسوب ہے جو امام الانبیاء دی بیٹی ہے، جو حسنین کریمین دی امی جان ہے، جو مولا مرتضیٰ دی زوج ہے، ان کہہ لو سیدہ دی ماں دا ذکر میں کرنا ہے، تسا سننا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ سیدہ دی ماں دا ذکر ہونا ہے کیونکہ 3 رمضان المبارک نو وصال سیدہ زہرا، توجہ فرماؤ حضرات، 3 رمضان المبارک منسوب ہے بی بی پاک دے نال۔ اور حضرات توجہ فرماؤ، میں قرآن مجید دی ایک سورہ مبارکہ نو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، مینوں سنان تو بعد سانوں سنن تو بعد عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرمانا، جیڑی سورہ مبارکہ نو میں تلاوت کیتا ہے قرآن دی سب تو چھوٹی سورہ پاک ہے، متن دے لحاظ نال چھوٹی ہے لیکن اس دے اندر فصاحت اور بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ حد کوئی نہیں، بولو بولو حد کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، فرمایا محبوب لفظ انا عظمت واسطے بھی ہوندا ہے اور کدی اس تو مراد واحد بھی ہوندا ہے، کدی اس تو مراد جمع بھی ہوندا ہے۔ پر حضرات توجہ فرمانا، اللہ نے اس مقام پہ لفظ انا عظمت مصطفیٰ واسطے بیان کیتا ہے۔ رب فرماندا ہے سونیا انا کائنات دیاں بعد از خدا ساریاں شاناں مصطفیٰ واسطے نے،
عظمتاں تے رفتاں تے بلندیاں تے مرتبے تے مقام تے کمالات سونیا اسا محبوب نو عطا فرما چھڑے نے. پتہ اے لگیا لفظ انہا دسدا پیا ہے عظمت والے تے بڑے نے، پر کائنات دے اندر اللہ تو بعد جنہوں رب نے عظمت دیتی ہے وہ حسنین دے نانا جان نے، وہ سیدہ زہرا دے بابا نے، تیرے میرے غمخار تے لجپال نبی نے. حضرات توجہ فرمانا، رب آندہ سونے انہا اساں عظمتہ شانات محبوب نو عطا فرمائیاں نے. کائنات دے اندر جنیاں بھی عظمتہ نے یار واسطے، شان ہے تے یار واسطے، عزت ہے تے محبوب واسطے، عظمت ہے تے محبوب واسطے، بلندی ہے تے محبوب واسطے. فرمایا آپ کوئی نہ، فرمایا سونیا اساں محبوب نو عطا کیتا ہے. بولو نا ذرا سبحان اللہ. اساں محبوب نو عطا کیتا ہے. یا اللہ کی عطا کیتا ہے؟ ایک ہوندہ ہے تے دے نال ایتا اور ایک ہوندہ ہے تو دے نال آتا. ایتا دا معنی بھی دینا ہے، آتا دا معنی بھی دینا ہے. حضرات توجہ فرماؤ، زبان عربی دے اندر بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت ہے. آتا دا معنی بھی دینا ہے، ایتا دا معنی بھی دینا ہے، لیکن اس دے اندر فرق ذرا سمجھ لینا. آتا بمانا اور ایتا بمانا، ایتا دا معنی ہے جڑا تے نالے، او دا معنی ہے جے کوئی منگے تے پھر دینا، انہوں آندے نے ایتا. تے بن منگیاں سب کچھ دے چھڑنا، انہوں آندے نے آتا. مٹھے بولے اوچی بولو نا سبحان اللہ. یا جملہ میرا ویکھو اور اپنی سبحان اللہ تک کو. فرما ایتا اور آتا دے اندر فرق ہے کہ بن منگیاں سب کچھ دے چھڑنا. حضور نے جب نہیں بھی منگیا تو رب نے سب کچھ عطا کر چھڑیا. آتوئی نا کا، اور فرمایا کاف ضمیر خطاب ہے. فرمایا سونا سا تینوں عطا کیتا ہے، تینوں عطا کیتا ہے. اے نہیں فرمایا آتئینا کا رسول، آتئینا کا نبی نہیں فرمایا. اگر آتئینا کا رسول ہوندہ یا آتئینا کا نبی ہوندہ تے مطلب یہ ہوندہ ہے جیڑا بھی نبی ہوندہ ہے وہ صاحب عطا ہوندہ ہے، وہ دیکھو سب کچھ ہوندہ ہے. لیکن رب نے فرمایا آتئینا کا، سونیا تقاضا نبوت دا نہیں، تقاضا رسالت دا نہیں، پیغمبر ہونا مقصد نہیں. فرمایا سونیا تیری ذات ہی ایسی لاجواب ہے کہ اساں تینوں عطا کر چھڑیا ہے. آئے آئے سونا تیری ذات ہی اتنی لاجواب ہے کہ اساں یار نو عطا کیتا ہے. آتئینا کا، یا اللہ کی عطا کیتا ہے؟ فرمایا کوثر، کوثر عطا کیتی ہے. ایک ہوندہ ہے کوثر لفظ کوثر دا، اور جس دے نال الف لام آ جائے، عربی دا اصول ہے گرامر دا کہ جس دے نال الف لام آ جائے او خاص ہو جاندہ ہے، عام نہیں رہ جاندہ. رب نے الف لام لا کے الکوثر فرما کے فرمایا سونیا آتئینا کل کوثر. سونیا اے تیرا ہی خاصہ ہے کہ اسی محبوب نو مالک کوثر بنایا ہے. سونیا تیرا خاصہ ہے کہ اسی یار نو مالک کوثر بنایا ہے، اور تیرا ہی یہ مقام ہے کہ اسی محبوب نو مالک کوثر بنایا. سوال پیدا ہوندہ ہے کوثر کی ہوندہ ہے؟ کوثر کنوں آندے نے؟ کوثر دا معنی ہوندہ ہے بہت زیادہ. ایک ہوندہ ہے قلیل، قلیل آندے نے تھوڑے. ایک ہوندہ ہے کثیر، کثیر آندے نے زیادہ نو. ایک ہوندہ ہے کوثر جیڑا سب تو زیادہ ہوئے، اپنی زبان چوکھا ہوئے، انہوں آندے نے کوثر. بولو بولو انہوں کی آندے نے؟ ڈٹ کے بولو ذرا، انہوں کی آندے نے؟ کوثر. توجہ کرنا، قرآن دی آیت پڑھنا تاکہ مسئلہ سمجھ آئے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا اے دنیا دے اندر جو بھی کچھ ہے اے متاع دنیا اے قلیل اے تھوڑا ہے. ہر ایک دا اپنا قلیل ہوندا ہے، ہر ایک دا اپنا کثیر ہوندا ہے. حضرات توجہ فرمایا جے اے قلیل کی ہے رب بندہ متاع دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے قلیل ہے. 7 آسمان 7 زمین اللہ دا قلیل ہے، شجر و حجر برگ و ثمر اللہ دا قلیل ہے، جنت دوزخ اللہ دا قلیل ہے، اے حوران غلمان و رضوان اللہ دا قلیل ہے. کائنات دے اندر سب تو بڑی شے، سب تو چھوٹی شے، جو کچھ بھی میرے مالک نے تخلیق فرمایا ہے، جنوں میرے رب نے بنایا ہے، ہر چھوٹی چیز ہر بڑی چیز اللہ دا، اللہ خالق کائنات دا قلیل ہے، اللہ دا قلیل ہے، اللہ دا قلیل ہے. یہ 7 آسمان 7 زمین اللہ دا قلیل ہے، شجر و حجر برگ و ثمر اللہ دا قلیل ہے. ایمانداری نال دسیا جے کائنات دی ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، کائنات دے سائنسدان مل جاون، علم دان مل جاون، ریاضی دان مل جاون، صاحب علم مل جاون، زیادہ علم رکھن والے مل جاون، حکمت والے مل جاون، علم والے مل جاون، مفتی مل جاون، شیخ الحدیث مل جاون، قاری مل جاون، عالم مل جاون، دنیا دار مل جاون، غیر دنیا دار مل جاون. کائنات کے اندر جتنے بڑا تو بڑا ہے ساری کائنات مل جائے، جیڑا رب دا قلیل ہے او دا شمار کوئی نہیں کر سکدا. فرمایا جیڑا اللہ دا قلیل ہے او دی کوئی گنتی نہیں کر سکدا. ایمانداری نال دسیا جے کائنات دے اندر سائنسدان مل جاون پوری کل کائنات دے، رب دا قلیل کسے دی سمجھ دے اندر کسے دے ادراک دے اندر نہیں آ سکدا. جس رب دا قلیل تیری میری کائنات دی مت مار دے وے، کائنات دی سمجھ چ نہ آوے، اس رب دے کثیر دا کی مقام ہونا ہے. جے کثیر سمجھ وچ نہ آوے اس رب دے کوثر دا کی مقام ہونا ہے. پھر مینوں آکھنا پوے گا جتھے قلیل دی انتہا اوتے کثیر دی ابتدا، جتھے کثیر دی انتہا اوتے کوثر دی ابتدا. پھر مننا پوے گا حضرات توجہ کرنا، جتھے کوثر دی انتہا ہو جاندی ہے اوتے حسنین کریمین طیبین شمسین قمرین حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دے مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے. اوتے جناب سیدہ زہرا پاک دے مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے. آؤ میں دسنا چاہنا حضرات توجہ فرمایا جے مفسرین فرماندے نے کوثر تو مراد آب کوثر ہے، کوثر تو مراد نہر کوثر ہے، کوثر تو مراد حوض کوثر ہے. سوال پیدا ہوندا ہے جدوں اللہ نے قرآن دی سورت نازل فرمائی موقع کیڑا، رب نے کیوں نازل فرمائی؟ آؤ میں دسنا چاہنا وا، اٹھاؤ تفسیراں دیاں کتاباں، رب نے سورہ کوثر کیوں نازل فرمائی؟ ہائے ہائے کیوں نازل فرمائی؟ توجہ فرمانا حضرات، کیوں اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نے حضور دے بیٹے حضرت ابراہیم دا وصال ہویا، حضور دے تمام بیٹے دنیا تو چلے گئے. باپ نو تو پھر دکھ ہوندا ہے تے جنہ بچیاں دا باپ محمد جیسا عظیم نبی ہوئے. ہائے 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 توجہ کرنا حضرات، میرے محبوب علیہ السلام دا بیٹے دنیا تے نہ رہ گئے، بیٹیاں باقی رہ گئی یہاں تے بے ایمانہ نے آکے تانا ماریا کفار مکہ نے. انہاں کیا کہ نبی ابتر ہو گیا ہے، مقتون نسل ہو گیا ہے، لہذا اس دی نسل ختم ہو گئی. حضور دے چہرے تے پریشانی دے آثار آئے. رب نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر میرے یار دی بارگاہ دے اندر چلا جا. یا اللہ خیر فرمایا نالے سلام نالے پیغام، یا اللہ کی پیغام ہے. فرمایا سورہ کوثر لے کے جا کے میرے یار نو دس دے انا آتینا کل کوثر.
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا، اسی تینوں مال کے کوثر بنایا ہے، اساں تینوں مال کے کوثر بنایا ہے، اساں تینوں مال کے کوثر بنایا ہے۔ سونیا انہاں دیوں اولاداں مک جان گیاں، انہاں دے نام مٹ جان گے، سونیا قیامت تک تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیری اولاد بھی باقی رہے گی، تیرا خاندان بھی باقی رہے گا۔ سونے آئے مٹ جان گے، اب ترے ہون گے، تو نہیں محبوب تسی اب تر نہیں ہوگے، یہ مٹ جان گے، نا ختم ہو جان گے، قیامت تک سید باقی رہیں گے۔ اس واسطے سونے کہ جنوں عزتاں مالک دے وے او دی عزت کوئی گھٹا نہیں سکدا، اساں کوثر دا مالک محمد نو بنا جا۔ اور اس بات تے توجہ کرنا حضرات، یہ دیتے مفسرین فرماندے نے کہ کوثر دا ایک معنی آب کوثر، دوجا معنی نہر کوثر، تیجا معنی حوض کوثر، چوتھا معنی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کیوں کہ نبی دی نسل حوض کوثر تو نہیں چلی، آب کوثر تو نہیں چلی، نہر کوثر تو نہیں چلی، بابا نبی دی نسل چلی، سیدہ طیبہ عابدہ شاہدہ نجرہ منورہ عالمہ محدثہ فقیہہ بنت محمد مصطفیٰ۔ فرمایا سونیا کوثر دا دوسرا معنی کوئی اور نہیں بندا، کوثر دا دوجا معنی سیدہ فاطمہ الزہرا بندا۔ حضرات حضور نے فرمایا ہر ایک دی نسل چل دی ہے پترا ولوں، پر میں محمد دی نسل چلنی ہے سیدہ زہرا ولوں۔ ہاں 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 سیدہ زہرا ولوں۔ حضرات توجہ کرنا، میرے پاک نبی امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی اصول ہے دنیا دا بھی اصول ہے، عورت نو ویکھیا جاندا ہے کہ اے بیٹی کی دی تہاڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، روزے دار ہو تے مڑ بھی سبحان اللہ بولو نا، ثواب ملے گا۔ بھی بیٹی کی دی دوسرا منصب تکیا جاندا ہے اے زوجہ کی دی، بیٹی کی دی ہے، زوجہ کی دی ہے، پھر اے تکیا جاندا ہے اے ماں کی دی۔ ہاں 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 سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ ہوں میں ونڈ کر کے دساں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیٹی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، اے سیدہ تیرا مقام اتنا بلند و بالا ہے، تو بیٹی نبیاں دے امام دی، تو بیٹی نبیاں دے امام دی، تو زوجہ ولیاں دے سردار دی، تو ماں جنتی جواناں دے سردار دی، کون سیدہ، کون جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والے سن لو، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرے جسم میرا جسم ہے۔ اور حضرت سیدہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاواں ام المومنین مومنہ دی ماں دی عظمت تو آپ فرما دیا نے بولن وچ، آپ فرما دیا نے بولن وچ، چال وچ، ڈھال وچ، اٹھن وچ، بیٹھن وچ، گفتار وچ، کردار وچ، آپ فرما دیا نے ہو بہو جنوں میں محمد دے مشابہ تک آئے، فرمایا کسے اور نو نہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ
دا بیٹھنا محمد ورگا، آپ دا گل کرنا حضور ورگا، چلنا نبی ورگا، بولنا نبی ورگا، کردار نبی ورگا، گفتار نبی ورگا۔ اور میرے آقا حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے حضور دی بارگاہ دے اندر جناب علی نے عرض کیتی سونیا اے دسو مرداں وچوں چوکھا تانوں پیارا کیڑا ہے؟ تے سونیا فرماؤ تے صحیح عورتاں وچوں تانوں چوکھا پیارا کیڑا ہے؟ میرے پاک نبی مسکرا کے بولے، فرمایا اے میرے پیارے علی کیوں جا سوال کیتا ہی یا رسول اللہ، فرماؤ تے صحیح تسی مہربان ہو، تسی کریم ہو، تسی رحیم ہو، تسی رؤوف الرحیم ہو۔ سونیا فرماؤ تے صحیح میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو چوکھا میں جدے نال پیار کرنا وا سیدہ زہرا نال کرنا ہو۔ سب تو چوکھا پیار میرا نبی پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا دے نال کر دینے۔ اور میرے نبی نے دی بارگاہ دے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کر دینے سونیا مرداں وچوں میرے نبی نے فرمایا سب تو چوکھی پیاری مینوں زہرا ہے، زہرا تو چوکھا پیارا مینوں میرا علی ہے۔ انداز دیکھو میرے محبوب دا، فرمایا زہرا میں سب تو چوکھی پیاری پر زہرا تو چوکھا پیارا علی ہے۔ ہائے ہائے فرمایا زہرا تو چوکھا میں پیارا بولو علی ہے۔ اور حضرات توجہ فرمایا جے میرے کریم آقا علیہ السلام امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی پاک بیٹی جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرات اٹھاؤ بخاری دی حدیث اور کتب حدیث دے اندر بات موجود ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء 3 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے میرے کریم آقا علیہ السلام مدینے دے تاجدار دروازہ سیدہ زہرا تے میرے نبی ہوندے نے آکے آندے نے السلام یا اہل البیت، السلام یا اہل البیت، صلاۃ اے میرے گھر والو اٹھ جاؤ نماز دا وقت ہو گیا۔ اور اے ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتو تک، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے یا 7 مہینے یا 6 مہینے مختلف روایات موجود نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جا کے سلام دین دے اور نال ہی پڑھ دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 7 یا 8 مہینے حضور جا کے فرماندے رہے۔ ایمانداری نال دسنا جس اہل بیت نبوت تے اللہ دا نبی خود جدی زبان تے یا قرآن بولے یا محمد دا فرمان بولے، میرا نبی 8 مہینے یا 7 مہینے اہل بیت محمد تے جا کے سلام پڑھن اور جا کے قرآن دی آیت دی تلاوت کرن، وہ مننا پوے گا کائنات کے اندر نہ سیدہ زہرا ورگا کوئی پاک ہے، نہ علی ورگا کوئی پاک ہے، نہ حسن حسین ورگا کوئی پاک جنہاں نو میرا نبی جا کے آندہ پہ کہ اے نبی دے گھر والو تہاڈے تے سلام ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات توجہ کرنا، کائنات دے اندر ایک ایسی عورت جیدہ نا حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کرنا، جیدہ باپ نبی، توجہ جیدہ باپ نبی، جیدہ شورا نبی، جیدہ جیٹھ نبی، جیدہ پتر نبی، جیدہ پوترا نبی، ہائے ہائے ہائے، ایدہ نا اس بی بی دا نا حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دی قبر مبارک فلسطین دے اندر۔ آہا کنی فضیلت والی اس حدیث دی روایت کرنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندی نے حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی یا رسول اللہ فرماؤ نا کوئی ایسی عورت ہے جڑا اتنا شرف اعلیٰ رکھ دی ہوئے
حسب اور نسب دے لحاظ نہ حضور نے فرمایا ہاں ہاں ہے. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا دا نام حضرت رفقہ. بولو بولو کیا نام ہے؟ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیدہ باپ نبی، جیدہ سورا نبی، جیدہ جیٹھ نبی، جیدہ پتر نبی، جیدہ پوترا نبی. یا رسول اللہ پھر وہ دی فضیلت فرمایا اتنی بڑی فضیلت ہے. یا رسول اللہ اتنا عہدہ ہے کہ نبوت ہر طرف موجود ہے، تو پھر تے وہ بی بی بڑی فضیلت والی ہے یا رسول اللہ. یا حضور نے فرمایا ہاں ہاں اس دی بڑی فضیلت ہے. پر اگلے جملے سنو گے دل ٹھر جائے گا. ہائے ہائے اگلا جملے سنو گے تو دل ٹھر جائے گا. جدو حضور نے نہیں گل فرمائی نا، پر حضور نے فرمایا قیامت دے دن، توجہ فرمایا قیامت دے دن، قیامت دا دن ہوئے گا جدو حضرت رفقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کے جان گیاں تے فرمایا قیادت حسین دی ماں دی ہوئے گی، حسین دی ماں دی قیادت دے اندر وہ بھی جنت جان گے. ہائے ہائے اتنی فضیلت. پر کیوں کہ وہ بیٹی تے نبی دیئے، سورا بھی نبی، جیٹھ بھی نبی، پتر بھی نبی، پوترا بھی نبی. پر امام الانبیاء دی دھی تے نہیں نا. ہائے 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 جنہوں سمجھ آئی. پر نبیاں دے امام دی بیٹی تے نہیں نا، وہ مننا پوے گا. سیدہ او مقام رکھ دیا نے جتے عقل ختم ہوندی ہے اوتے سیدہ زہرا دے مقام دی ابتدا ہو جاندی. اور ساری زندگی بی بی پاک نے اے نہیں دستے سوال نہیں کیتا. حضرت مولا علی نو اے نہیں آکھیا علی آجے لے آؤ. اپنی تو حالت ہے نا بھی آپ کو شاید نہ کر لے جاندے نہیں، کر نہیں ہونا جب تک فلانی شاید نہیں ہے، سودا سلف راشن وغیرہ نہیں آئے گا تو تھوڑا کام کی کر ایویں ہے کہ نہیں. لیکن میں قربان جاواں جس دی تربیت نبی دی آغوش دے اندر ہوئی. آؤ حضرات توجہ فرماؤ، میرے آقا امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بیٹی دی تربیت میرے نبی نے فرمائی. اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرما دینے میں ساری زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا نو یہی کہندا رہا، اے زہرا جس چیز دی ضرورت ہوئے میں نو ضرور دسنا، کیونکہ میں تیرا خامندہ اور میرا حق بندا ہے کہ میں تینوں لیا کے دیواں، میرے تے اے ضروری بھی ہے. جدو اینی بات ہوئی ہے اس وقت جناب بی بی پاک نے جو تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اے پیارے علی، اے میرے سرتاج من، میں کیویں تیرے اگے دستے سوال کراں، کیویں میں تیرے کل کوئی شے منگا. آکھیا بی بی پاک کیوں نہیں؟ آکھیا اس واسطے علی، اس واسطے میں سوال نہیں کر دی کیوں کہ میرے بابا نے مینوں منگنا نہیں سکھایا، میرے بابا نے مینوں وننا سکھایا. اس واسطے میں آخدا پیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی پڑھ لو یار، پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، اگلا رمضان نصیب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. پڑھ لو جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی کوئی ولی نہیں بندا، غوث نہیں بندا، قطب نہیں بندا، عبدال نہیں بندا جب تک حسین دی ماں دی نگاہ کرم نہیں ہوندی، تب تک کوئی ولی غوث نہیں بندا. پھر تسی بھی جھولیاں پھیلا لو، رمضان مبارک دے پہلے جمعے دی اے فائدہ اٹھا لو. پڑھ لو جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی
سارے مل کے پڑھ لو. کوئی بندے عجیب جیاں نظراں نال ویندے پے نے خبریں پڑھ لیا تے کوئی شکایت نہ لا دے. نہیں نہیں بابا اے پاکاں دا ذکر پاک زباناں کردیاں نے, پاک دلاں دے اندر انہاں دا پیار ہوندا ہے. جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا, جو بھی ایک کدی جبریل اس بوئے تے آندا ہے, کدی ملک الموت سوالی بن کے آندا ہے. پھر مینوں آکھنا پوے گا جو بھی آ کے سیدہ در تے بہ گیا, جو بھی آ کے سیدہ خالی جھولی لے کے آیا بھر کے لے گیا, جو بھی آ کے سیدہ دے در. آؤ میں گل کرنا چاہنا, اللہ سارے نو مدینہ لے جائے. جتھے بھی قانون دنیا دائے, جتھے گل منیندی نہ ہوئے, بندہ اپنیاں دھیاں نو لے جان تے غیرت مند لوگ دھیاں دا حیا کر کے پرے نو من لیندے نے, آندے نے کوئی گل نہیں, اج میرے بوئے تے فلانے دی دھی آ گئی ہے تے دھیاں تے قتل جڑے نے معاف کروا دیں دیاں نے. غیرت مند لوگ اس طرح دے رکھوالے ہوندے نے, وہ آندے نے تیری دھی کی, میری دھی کی, تیری ماں کی, میری ماں کی. دوستان محترم, دھیاں دا بوئے تے لے کے جانا مطلب کی ہوندا ہے, بڑا وڈا میڑا آ گیا, بڑا وڈا جناب والا پریں آ گئی, پھر لوگ معاف کر دیندے نے. آؤ میں عرض کرنا چاہنا ماں, بزرگ فرما دینے, اللہ دے ولی فرما دینے, جدو تسی مدینہ جاؤ گل قبول نہ ہوندی ہوئے, اوتے جا کے وسیلہ سیدہ زہرا دا دے دو. آکھو سونیا تیری محبوب بیٹی ہے, جدی گل نہ تو موڑی ہے نہ تیرے خدا موڑی ہے, تینوں وسیلہ حسین دی ماں دا دینے اپے. یا اللہ یا رسول اللہ, اس گناہگار تے کرم نوازی ہو جان دیئے. اللہ دے ولی آندے نے ہاں ہاں, جدوں وسیلہ سیدہ دا دتا جاندا ہے, رب بھی قبول کر لیندا ہے, مصطفیٰ بھی قبول کر لیندا ہے. پھر پڑھ لو جو بھی آ کے سیدہ, پڑھ لو جو بھی آ کے سیدہ. آؤ میں گل عرض کرنا چاہنا وا, 3 رمضان المبارک دا دن آ گیا ہے, اج کی گل کرنا چاہنا وا, مثال پڑھن لگا وا اس پاک بی بی دا جدا پتر حسین ابن علی ہے, جدا پتر حسن ابن علی ہے, جیڑی ماں جنتی جواناں دی سردار ہے. انج کہہ لو او جیڑی خاتون جنت ہے, جدی سرداری دنیا تے بھی ہے, جنت وچ بھی جدی سرداری ہے. آؤ حضرات توجہ فرمایا جے, میرے اس پاک نبی دی پاک بیٹی نے جس وقت حضور دا وصال ہویا 6 مہینے گزرے نے, ایک دن سیدہ حضرت ابو ہریرہ نو فرما دیا نے, اے چاچا ابو ہریرہ مینوں دسو تے صحیح کیویں تہاڈا دل کیتا میرے بابا جان دے جسم پاک تے مٹی پان, کیویں تسی مٹی پا لئی, نالے روندیاں نے نالے رو کے آندیاں نے, بابا جان تیرے بغیر دنیا ہنیر نظر, دل نہیں کردا رہن نو, ہن دنیا چھڈن نو دی کردا ہے. بابا وہی آنی رک گئی ہے, بابا تیرے باج کون ہے, سیدہ نال پیار کرن والا, بابا دھیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے, بڑا اپنے ماپیاں دے نال. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بولے, آ فرما دے نے, اچیاں لمیاں او یارو لال کھجوراں اتے پتر جنا دے ساوے, پتر جنا دے ساوے, جس دم نال سانگ ہے سانو او دم نظر نیا
اب سیدہ آندیاں نے بابا کدوں ویلا آئے گا پھر ملاقات ہوئے گی. حضرات توجہ فرمایا جے گل جلدی دے نال میں اختتام دی طرف لے جا رہا ہاں. پھر اب کی ہویا سیدہ نے حسن نو بلایا فرمایا حسن میرے قریب آ, نالے مٹھا چومیا نالے پیار کیتا غسل دیتا زلفاں سواریاں تیل لایا نالی کپڑے تے ہلے تے پوشاک بنائی خوشبوواں دے ہلے دیتے. جدوں اینی گل ہوئی حسین نو بلایا فرمایا حسین قریب آ. میرے سیدہ نے اپنے لال حسین ابن علی نو نہلایا دھلایا غسل کروایا کپڑے پہنائے آپ نے جناب والا زلفاں سواریاں مٹھا چومیا. سیدہ زینب نو نالی فرمایا نہیں میری پیاری زینب تیرے بھرا نے انہاں دا خیال کرنا تیرے واسطے ضروری ہے کیونکہ بہناں نو اپنے بھرا بڑے پیارے ہوندے نے ویر بڑے پیارے ہوندے نے. نشازادی ہے اے ویر کوئی عام ویر نہیں انہاں دا پیو ولیاں دا سردار ہے انہاں دا بابا انہاں دا نانا نبیاں دا سردار ہے انہاں دی ماں خاتون جنت ہے. اس واسطے میری زینب ذرا خیال کرنا میرے بچیاں دا. حضرات جدوں اینی گل ہوئی نالی بی بی پاک نے فرمایا اے حسن حسین پترا اج میں تانوں نہلا رہی ہاں خبر پھر موقع نہ آئے اج میں تواڈے نال پیار کرنی ہاں پئی پھر خبر موقع نہ آئے. اینیاں گلاں کردیاں اکھاں وچوں آنسو بہادیاں ہوئیاں گھر دے سارے کم کاج مکمل ہو گئے. تھوڑی دیر گزری ہے مولا علی آئے جدوں ویکھیا حسنین کریم میں نویں کپڑے پا کے بیٹھے نے زلفاں وچ کنگھی لگی ہوئی ہے اکھاں وچ سرما پایا ہویا ہے گھر دے سارے کم مکمل نے. اس وقت آ کے مولا علی نے فرمایا اے پیاری زہرا جی میرے آقا فرمایا اج غیر معمول کم ہوئے پہنے کدی میں پہلا نہیں انج ویکھیا نی بی بی خیر ہے اے محمد دی بیٹی حسین دی ماں خیر ہے. ہاتھ بن لے سیدہ نے ہاتھ بن لے جدوں ہاتھ سیدہ نے بننے علی پاک دے سامنے علی دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. سیدہ ہاتھ نہ بنو مینوں انج لگ جائے جویں میرے سامنے ہاتھ محمد دے آ گئے نے. سیدہ ہاتھ نہ بنو جدوں اینی گل ہوئی سیدہ زہرا پاک نے آکھیا علی میرے جان دا ویلا قریب آ گیا ہے جدائی دا ویلا قریب آ گیا ہے علی میں جا رہی ہوں پر خیال کری کدھرے میرا حسین میری جان دی کوئی ایسی گل محسوس نہ ہوئے حسن نو میرے جان دی وجہ تو ماں دا جانا محسوس نہ ہوئے. زینب دا خیال کرے آجے علی میں جا رہی ہوں جدوں اینی گل سیدہ نے آکھیے علی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. آکھیا سیدہ میں تیرے تے راضی ہاں تو انج دی زندگی گزاری ہے جی میں اللہ دا حکم آ اس دے رسول دا حکم آ. اے پاک بی بی میں تیرے تے راضی ہاں میرے پاک نبی محمد الانبیاء دی پاک بیٹی ہے. جدوں اینی گل کیتی تے مولا کائنات نے آکھیا سیدہ میں راضی حضور فرماندے نے جی تے خامد راضی ہوئے جنت جان واسطے انہوں کوئی شے روک نہیں سکدی. اور حضرات توجہ فرمانا میرے پاک نبی دی پاک بیٹی دا وصال ہویا اگاں میں کی پڑھا ٹائم ختم ہو گیا لیکن گل ذہن دے اندر رکھنا سادات نے ساری زندگی اللہ رسول دے حکم دے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے اور کدی بھی متھے تے شکن نہیں آیا آکھیا مالکہ جویں تو راضی ہیں سیوں میں تیرے بندے راضی. اس واسطے دوستو رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ہے اس مہینے دے اندر روزے رکھو تراوی پڑھو پاک لوگاں دی سیرت عمل کرو. یہ جہان دنیا چھڑ جانی ہر بندہ پیسے دے پجاری ہر بندہ پیسے مگر ہے لیکن انہوں یہ کوئی نہیں پتا کہ ہنسا آیا ہے تو دوجہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ہر بندے دی یہ حالت ہے. اس واسطے دوستو ٹھیک ہے دنیا بھی کمانا چاہیے لیکن دنیا تو پہلے
दीन इंतहाई जरूरी है। लिहाजा रोजे रखते पे हो। हजूर फरमाते ने जो बंदा बिला वजह रोजा छड़ दे, अगर सारी जिंदगी भी रोजा रखता रहे तो दी मैं किलान छोटा जा किया।